الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی جنت والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال بیان فرمایا ہے اور یہود کو مخاطب کر کے انہیں ڈرایا ہے کہ دیکھو، تمہارے آباء و اجداد نے جو اعمال کیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھے، ان اعمال کی سزا ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کا بنی اسرائیل سے ہونا ان کی نجات کا سبب نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں، جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، بنی اسرائیل انہی کے نام سے مشہور ہے۔ جس طرح پہلے بتایا گیا، یہ لوگ ہمیشہ حکم عدولی کرتے تھے اور فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے، بے ڈر اور بے خوف تھے، اس لیے کہ ان کے دماغ میں غلط خیال تھا کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے، اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہیں، ان کے آباء و اجداد آ کر انہیں جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے فرمان میں ان کے اس خیال کو غلط فرمایا کہ بغیر عمل کے وہ نہیں بچ سکتے، بے شک وہ نبی کی اولاد ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اگر اس بات پر یقین ہے تو کوئی ثبوت ان کے پاس ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو سامنے لا کر دکھائیں۔ چونکہ ایسا نہیں تھا، اس لیے حکم ہوا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے غلط عقیدے والے، فسق و فجور میں مبتلا جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ بد اعمال والے جہنم کی سزا والے ہیں تو ایک دوسرے لوگ بھی ہیں جو جنت والے ہیں۔ جنت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ مختلف طریقوں سے فرمائی ہے کہ اس میں کئی قسم کے باغ ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہترین موسم ہوگا، اس میں رہنے والے تخت نشین ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دنیا میں نہ دیکھی ہوں گی۔ ان نعمتوں سے جنتی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، جو چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا، ہر پھل ہر چیز دنیا کی نعمتوں سے بہت ہی عمدہ ہوگی، یہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی فکر۔ ان کے سامنے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا تاکہ اہل جنت موت کے خوف سے بے خوف ہو جائیں، کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ایک بہترین جگہ ہوگی اور اس کے بھی 8 درجے ہوں گے۔ اس میں اعلیٰ درجے میں رہنے والے لوگ ادنا درجے میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح دور نظر آئیں گے جس طرح اہل زمین کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام، یہ اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کا حقدار کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ اس بہترین جگہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دفعہ جنت میں جانے والا پھر جنت سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جس پر مہربانی ہو اسے اس سے پھر محروم نہیں کیا جاتا۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ جہنمیوں کو بھی ضرور ایک عرصے کے بعد وہاں سے نکالے گا جن میں امان ہوگا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل کیا ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایک کے بغیر دوسرے کا گزارا ہو جائے گا اور وہ کافی ہوگا؟ ایمان کی بظاہر یہ تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا،
تمام رسولوں پر ایمان لانا، ملائک پر ایمان لانا، روز محشر پر ایمان لانا، اور یہ ایمان صرف زبان سے اقرار ہی نہیں بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی جان، مال اور ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ گویا صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور ایمان کی ساری شرائط پوری کرنے والا بھی اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہوتا جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کہے اور دعویٰ کرے کہ میں ایماندار ہوں، ایمان کی ساری شرائط پوری کرتا ہوں اور مجھ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ہے، تو اس کا دعویٰ اس وقت ہی صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے اعمال اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں۔ اس کا بولنا، اس کا سوچنا، اس کا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، پھر اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ واقعی وہ ایماندار ہے۔ اس کے ایمان کی تصدیق اس کے عمل نے کر دی ہے۔ اگر زبان سے وہ ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے مگر اعمال اس کے سارے اس کی خواہشات کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، تو وہ منافق ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ گویا ایمان اور عمل ہی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس حقیقت کی شاہد غلامان رسول کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک کی زندگی اس حقیقت کا نمونہ ہے، اور صحابہ کرام کے سردار حضرت ابو بکر صدیق کا عمل سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو بھی ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ آپ ہماری زندگی کے سارے اعمال لے لیں، صرف غار ثور کی ایک رات جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزاری مجھ کو دے دیں، تو آپ نے یہ سودا قبول نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، سارے تقاضے پورے کیے اور پھر اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق بھی پیش کر دی۔ اپنے ماں باپ، مال، اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہی تو حضرت ابو بکر نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا اور بعض روایتوں میں ہے تھپڑ مارا کہ وہ گر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ حضور پاک نے پوچھا، ابو بکر اپنے والد کو کیوں مارا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن اڑا دیتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے ایک مرتبہ اپنے باپ سے عرض کی، آپ غزوہ احد میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آنکھ بچا کر آپ پر وار نہیں کیا۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے سامنے تم آتے تو میں کبھی رعایت نہ برتتا بلکہ تمہاری گردن اڑا دیتا، کیونکہ اس وقت تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تھا۔ جب اسلام لائے تو امیر ترین آدمی تھے اور آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور پاک کے قدموں پر قربان کر دیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور پاک کا اعلان سنا کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصہ ڈالو تو آپ گھر چلے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر غلام کو دیے کہ جا کر ڈھیر میں رکھ دو۔ خود بوری کا لباس پہن لیا کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ جب وحی آئی تو حضرت جبرائیل نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا، جبریل یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہو؟ عرض کی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سارے اہل عرش نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ لباس پہنو، کیونکہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت بکر صدیق کو بلایا گیا، انہوں نے ایک بوری کمر سے لپیٹی تھی اور ایک اوپر لی ہوئی تھی، اور بیری کے کانٹوں سے یہ لباس سی رکھا تھا۔ سامعین کرام، ثابت ہوا کہ آخرت میں اعلیٰ نعمتوں کے حقدار ایماندار ہوں گے۔ صحابہ کرام جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، اس لیے ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا۔ ان کے کامل ایمان کی تصدیق ان کے اعمال نے کی، اور وہ کون سے اعمال تھے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز کی قربانی تھی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا وارث بنائے گی۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں۔ پیر صاحب فرمایا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنت نسبت رسولی رکھنے والوں کی مشتاق ہوگی اور ان کے انتظار میں ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔